اس نظام سے آپ بھی واقف ہیں، ہم سب بھی واقف ہیں کہ پولیس کیسے ایف آئی آر لانچ کرتی ہے. اچھا یا بڑا وکیل یا کامیاب وکیل صرف وہی ہوتا ہے جو رات کو اپنی فائل پڑھ کے صبح عدالت میں پیش ہو. عمران خان پر 180 کے قریب کیس ہوئے، کیا وہ سب قانون کے دائرے میں آتے ہیں؟ یہ پورے ملک کو پتہ ہے، ہر انسان کو پتہ ہے. اس دنیا کے اندر اگر کوئی قوم منافق ہے نا یا کوئی لیڈنگ منافق قوم ہے تو وہ اس وقت کی یہ پاکستان کی قوم ہے. پاکستان میں سچ کو ثابت کرنے کے لیے بہت محنت نہیں کرنی پڑتی؟ پوری دنیا میں ہی ایسا ہے. ہمیں اس لیے نظر آتا نا کہ ہم نے صرف دیکھا ہی پاکستان کا نظام. مطلب ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم ہی میں سے کسی بندے کو آگے بڑھنا پڑے گا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوٹرل اوپینین اور میں ہوں سماعت آجواسی. آج کی پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے وکیل جان محمد خان صاحب. السلام علیکم جان محمد صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی. جان محمد صاحب، اپنے بارے میں بتائیں، آپ کہاں سے ہیں؟ میں اوریجنلی جی مانسرا سے بلانگ کرتا ہوں اور میں تقریباً 2011 سے یہاں پر اسلام آباد میں پریکٹس کر رہا ہوں. اور آپ منصیرہ سے اسلام آباد میں پریکٹس کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو اسٹیشن وائز بس اپنی سلیکشن تھی ایک. اس وقت تھوڑا سا چونکہ ریموٹ ایریاز میں آپ جائیں تو وہاں پر اتنا ہی آپ کے لیے اسپیس کم ہوتی ہے، اتنا ہی ویژن کم ہوتا ہے، اس طریقے سے پریکٹس بھی نہیں ہوتی. تو شروع سے ایک ویو تھا کہ آپ بڑے اسٹیشن پہ جائیں، ذرا ڈفرینٹ فیلڈز میں آپ کام کریں. تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے کہ آپ جتنا اپنے آپ کو جتنا اپنی زندگی میں آپ آگے ایکسیل کر سکیں تو ریموٹ ایریاز میں اتنی آپ کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہوتی. سیکنڈلی فیسلٹیز بھی دیکھنی پڑتی ہیں. آپ جتنا وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو فردر فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پر اپرچونیٹیز دیکھتے ہیں، فیسلٹیز دیکھتے ہیں. ہر چیز کی بیسک فیسلٹیز بھی یہاں پر ڈیفینیٹلی شہر میں زیادہ ہوتی ہیں. تو اس لیے شفٹ ہونے میں سب سے بڑا ریزن یہی چیزیں تھیں. ایک کہاوت ہوتی ہے کہ شہر میں جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، آپ بھی اس پر یقین رکھتے ہیں؟ شہر میں آ کے شہر کامیاب ہوئے؟ جانے سے کامیاب نہیں ہوتے. آپ محنت کریں، جہاں پر بھی محنت کریں آپ کامیاب ہوتے ہیں. تو یہاں پر شہر میں آنے کی تو خیر اور بھی بہت سی بیسک ریزنز ہوتی ہیں. لائک والدین سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس میں رول پلے کرتے ہیں. چونکہ بوڑھے تھے، بزرگ تھے، وہاں پر پراپر ٹریٹمنٹ ہاسپٹلز وغیرہ نہیں تھی، تو وہ بھی ایک بہت بڑا ایک ایسپیکٹ تھا. باقی کامیابی آپ جہاں پر بھی محنت کریں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. آپ اپنی تعلیم کے بارے میں بتائیں، کہاں سے حاصل کی؟ ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور LLB تک آپ نے تعلیم جو حاصل کی ہے کہاں سے حاصل کی آپ؟ میری تعلیم جی اسٹارٹ سے ہی ڈسٹرکٹ مانسرا سے تھی، آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج سے. اور تھرو آؤٹ میں نے وہیں سے ہی تعلیم کی ٹل مائی انٹرمیڈیٹ. اس کے بعد میں نے پشاور یونیورسٹی سے گریجویشن تو میری انیشیل BA تھا ہزارہ یونیورسٹی سے، اور دین اس کے بعد میں نے لاء کیا پشاور یونیورسٹی سے، اور ڈائریکٹلی اس کے بعد میں نے پریکٹس اسٹارٹ کر لی تھی. LLB کے علاوہ اور کون سی ڈگری آپ کے پاس ہے؟ میں نے ڈائریکٹلی LLB کے ساتھ ہی پریکٹس اسٹارٹ کر لی تھی اپنی. وکالت کے اس شعبے کو آپ نے کیوں چوز کیا؟ بچپن سے شوق تھا جی، بچپن سے شوق تھا. چونکہ گھرانہ ایسا تھا، ایک والد صاحب جو ہیں علاقے کے وڈیرے تھے، تو ظاہری بات ہے بچپن سے یہی چیزیں دیکھتے آئے، مقدمے بازی، اپنی زمینیں یا اپنے مسائل معاملات دیکھتے ہوئے. تو بچپن سے ایک چیز کا شوق تھا کہ وکالت کریں، علم حاصل کریں، کوئی لوگوں کے لیے کتا کو دھو کریں، محنت کریں. تو یہ چیز بچپن سے ساتھ ساتھ چلتی آ رہی ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خاندان میں کیسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نسل یا نوجوان وکالت کی طرف آتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ نہیں، کیسز وغیرہ تھے؟ ایسی کوئی چیز نہیں تھی. میں نے آپ کو بتایا تو ہمارے یہاں تو خیر وہ ڈیسیژن میکنگ تھی. والد صاحب وڈیرے تھے، وہ خود فیصلے کرتے تھے ساری ان چیزوں کے. تو ہمارے یہاں تو خیر ایسی کوئی چیز نہیں تھی. صرف ایک چونکہ ظاہری بات ہے جتنا آپ کے گھرانے میں اس چیز کا رجحان ہو فیصلوں کا یا علم کا، تو وہاں پر ویسے بھی ان چیزوں کی قدر زیادہ کی جاتی ہے. تو ایسی کوئی چیز تو الحمدللہ ہماری خاندان کی ہسٹری میں الحمدللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. نہ اس سے پہلے کبھی کوئی ایسی کوئی مقدمہ بازی، نہ کوئی آج تک. چونکہ ہمارے ہاں ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم لوگ جرگوں پہ فیصلے کرتے ہیں. وکلا کے پاس اکثر کرمنل لوگ آتے ہیں. آپ کے جو کلائنٹ ہیں عادی مجرم ہیں یا عام کیسز میں پھنس جاتے ہیں یا ان پر اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں؟ وہ دیکھیے، مجھے آپ کے سوال سے یاد ہے نا، میرے استاد محترم سے ایک مرتبہ جج صاحب نے پوچھا کوئی ایک یہاں پر ایک سبزی منڈی میں ایک بتھے کا کیس تھا. تو انہوں نے اس سے پوچھا جی کہ آپ کے پاس یہ سارے آپ بھی ایسے لوگوں کے کیس کرتے ہیں، مطلب آپ کے پاس بھی ایسے لوگ آتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا. کہا جی میں فوجداری کا وکیل ہوں، میرے پاس حج عمرے کا ٹکٹ لینے کے لیے آج تک کوئی بندہ نہیں آیا، یا ویزا لگوانے کے لیے میرے پاس کوئی بندہ نہیں آیا.
تو ڈیفینیٹلی کرمنل پریکٹیشنر کے پاس جو لوگ آتے ہیں موسٹلی ہارڈنڈ بھی ہوتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، میجورٹی ہارڈنڈ ڈیسپریٹ کرمنلز بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بے گناہ پھنس جاتے ہیں. اور آج کل کے دور میں اگر آپ بات کریں اسپیشلی اسلام آباد کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مور دین 50% لوگ بے گناہ مقدموں میں ڈال دیے جاتے ہیں، ان کو نامینیٹ کر دیا جاتا ہے اپنی ایک خاندانی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اپنے ایک کوئی کہہ سکتے ہیں آپ پرسنل گرجز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ان لوگوں کو ڈال دیا جاتا ہے جو لوگ اوریجنلی ایکیوزڈ نہیں ہوتے اس چیز کے. وکیل کے بارے میں مشہور ہے، اول تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وکیل جھوٹ ہی بولتے ہیں. وکیل جھوٹ کبھی نہیں بولتا. ایسا لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے لوگ وکالت کا شبہ جھوٹے لوگوں کا شبہ ہے. نہیں، وکیل جھوٹ کبھی نہیں بولتا. بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک بڑی آسان سی بات ہے، جس طرح میں فوجداری کی وکالت کرتا ہوں تو میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں کہ ہماری کرمنل پریکٹس کے اندر میرے پاس فائل آتی ہے، وہ فائل پہلے سے پریپیئرڈ ہے، اس میں کس بندے نے ایف آئی آر لانچ کروائی، کس نے شہادت دی، کس نے تفتیش کی، کس نے کوئی ایکسپرٹ رپورٹس منگوائی، کوئی فورینزک ایگزامینیشن کروایا، کوئی میڈیکل ایگزامینیشن کروایا. جتنی بھی رپورٹس آئیں ساری کی ساری اٹیچ ہو کر کے اس کے بعد جب وہ یہاں پر رپورٹ سبمٹ ہوتی ہے کورٹ کے بعد، اس کے بعد وکیل کا کام شروع ہوتا ہے. اس میں ہماری طرف سے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ ساری کی ساری آلریڈی فائل کے اندر ایک چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے، سارا کچھ وہ ایک فائل پڑھتے ہوئے جج کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے اس کے اندر کیا چیز ہے، ایک وکیل کو بھی سمجھ آ جاتی ہے اس میں کون سی چیز سچ ہے، کون سی چیز جھوٹ ہے. وکیل صرف اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کرتا ہے. دیکھیں مجھے اگر کوئی کلائنٹ اپنی پرسنل انفارمیشن دیتا ہے اس کیس کے بارے میں، یا اس کا کیا ٹیک ہے اس کیس کے بارے میں، یا اس کی کیا انوالومنٹ ہے، تو وہ میرے لیے ایک پریولیجڈ کمیونیکیشن ہے. چاہے وہ آپ قانوناً بات کریں، چاہے آپ وہ شرعاً بات کریں، میں پابند نہیں ہوں اس کی پریولیجڈ کمیونیکیشن کو ڈسکلوز کرنے کا جس وقت تک وہ بندہ خود اقبال جرم نہ کر لے، اگر فار ایگزامپل وہ انوالوڈ ہے بھی. اور دوسری بات یہ نا کہ آپ جو چیز جیسے لکھی جاتی ہے تو اس کو من و ان درست تسلیم کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی ایک حماقت ہوتی ہے. چونکہ اس نظام سے آپ بھی واقف ہیں، ہم سب بھی واقف ہیں کہ پولیس کیسے ایف آئی آریں لانچ کراتی ہے، کیسے ایف آئی آریں لانچ کرتی ہے، یا آئے روز جتنی بھی مقدمہ بازی ہوتی ہے ان میں مقدمہ بازی میں کتنے لوگوں کو بے گناہ ڈالا جاتا ہے، یہ کتنی غلط رپورٹیں بنوائی جاتی ہیں، یا اداروں سے کیا کیا غلط کام کروائے جاتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں مل کر کے ایک رپورٹ بناتی ہیں. تو اس کے بعد جب وکیل اپنی وکالت شروع کرتا ہے تو وہ اسی ریکارڈ کے اوپر، اسی ڈیٹا کے اوپر وہ اپنی وکالت کرتا ہے، وہ اپنے کلائنٹ کے انٹرسٹ کو سیکیور کرتا ہے. وہ اس سے بڑھ چڑھ کر کوئی چیز بیان نہیں کر سکتا. نہ اس نے کوئی فائل اپنی طرف سے کوئی ڈاکومنٹ فائل کرنا ہے، نہ اس نے اپنی طرف سے کوئی شہادت دینی ہے، کوئی بھی چیز اس کی طرف سے نہیں. وکیل قاتل کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے اور مقتول کو بھی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وکالت سے کمایا گیا پیسہ حلال نہیں ہے. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں، یہ معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک بڑا غلط اوپینین ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ یہ یکدم آپ ایک دو بندے آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ کھڑے کھڑے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ان میں سے کون سا سچا ہے کون سا جھوٹا ہے. جس کو آپ نے قاتل بنایا ہوا ہے تو آپ دیکھیں، آپ چاہے قانون جو بھی قانون ہو، چاہے وہ انگریزی قانون ہو، چاہے وہ اسلامی قانون ہو، آپ جس کو بھی دیکھیں اس میں پراپر ایک شہادت کا کرائٹیریا ہے، پراپر فٹنس کو بلایا جائے گا، آپ اس کو کراس ایگزامن کر سکتے ہیں، آپ اس چیزوں کو تھریش آؤٹ کریں گے کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے یا نہیں. جس کو آپ ملزم سمجھتے ہیں، اگر یہ ملزم ہر مقدمے میں درست طور پر ملزم نامزد کیا جاتا ہے تو پھر کیوں آئے روز لوگ ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے یا ڈسٹرکٹ کورٹ سے ایکوٹ ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ غلط نامینیشنز ہوتی ہیں ساری کی ساری. تو لہٰذا یہ کہنا کہ ملزم کو نامزد کرنا، آپ ملزم کو ایک لمحے کے لیے نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں وہ ایک انسان ہے، وہ ایک انسان، وہ کسی فیملی کا فرد ہے، وہ کسی کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، کسی کا باپ بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، کسی کی بہن بھی ہو سکتی ہے، کسی کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے، کسی کی ماں بھی ہو سکتی ہے. تو اس ایسپیکٹ کو بھی دیکھیں اور اس ایسپیکٹ کو بھی دیکھیں کہ اس کو غلط بھی نامزد کیا جا سکتا ہے کسی مقدمے کے اندر، اور نامزد ہوتے ہیں غلط طور پر لوگ. تو اس چیز کو کنسیڈر کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے نا کہ آپ ان چیزوں کو جج کرنے سے پہلے نا، چونکہ وکیل سے اگر آپ وکیل کی زندگی کو دیکھتے ہیں یا اس کے فیصلوں کو دیکھتے ہیں تو وکیل سرسری طور پر بات نہیں کرتا، وہ ایک جیورسٹک اپروچ کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے. پوری زندگی قانون سیکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی جیورسٹک اپروچ بن جائے.
تو جب اس اینگل سے آپ دیکھتے ہیں نا تو پھر بہت سی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ بڑی آسان سی مثال میں آپ کو دوں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بندہ آتا ہے, کوئی بندہ کود کے چھلانگ لگاتا ہے, میں ایک مثال دیتا ہوں کسی بھی تھرڈ پرسن کے, ایکس وائی زی کوئی بندہ آتا ہے اور اس کے گھر کے اندر وہ بھلے کوئی ڈکیتی کرتا ہے, کسی بندے کو قتل کر دیتا ہے, یا وہ کوئی ایسی ادروائز کوئی حرکت کر لیتا ہے, کوئی ایسا جرم کر لیتا ہے جو کہ غیر اخلاقی ہو, تو فار ایگزامپل میں ایک مثال دیتا ہوں, اس بندے کو نکلتے ہوئے, اس بندے کو یہاں سے جاتے ہوئے یا یہاں پر اس کی موجودگی کے دوران وہ جو گھر کا مالک ہے وہ اپنے سیلف ڈیفenس میں یا اپنی اس پرووکیشن میں, مطلب اس غصے میں آ کر کے وہ کوئی ایسا قدم اٹھا لیتا ہے, وہ اس کو مارتا ہے یا اس کو جان سے مار دیتا ہے یا زخمی کر دیتا ہے, تو آپ مجھے ایک لمحے کے لیے ذرا بتائیے نا کہ اس میں سے اصل مجرم کون سا ہے؟ اگر اس بندے کو اس نے اپنی طرف سے زخمی کرنے کے لیے مارا اور وہ بندہ مر گیا, اس نے تو در حقیقت کوئی چوری کرنی تھی یا کوئی جرم کرنا تھا, وہ تو یہاں پر ہی چھپ کے رہ گیا. اصل جرم تو وہ گنا جائے گا جو دوسرے بندے نے کیا, جو مدعی نے کیا ہے, گھر کے مدعی نے کیا, جو گھر کا اصل مالک تھا. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, ان کو آپ تھوڑا سا اس ایسپیکٹ پہ دیکھیں گے کہ ملزم ہوتا کون ہے. کیا ملزم کا پیمانہ جو آپ کا ہے یا میرا ہے, سرسری طور پر بات کرتے ہوئے, ایک جرنلسٹک اپروچ کے ساتھ ایک بات کرتے ہوئے, کیا وہ پیمانہ درست ہے؟ کیا وہ پیمانہ ہونا چاہیے یا وہ پیمانہ ہونا چاہیے کہ جو ایک جورسٹک اپروچ ہے, جس کو آپ کا قانون مانتا ہے, جس کو شریعت مانتی ہے؟ تو اس چیز سے تو خیر میں ڈیفینیٹلی ڈس ایگری کروں گا. ایسا نہیں ہوتا. ملزم آپ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے. آپ کو چاہے بھلے شریعت ہی کیوں نہ ہو, آپ کو ورڈکٹ پاس کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اس وقت تک جس وقت تک مکمل طور پر ثابت نہ ہو جائے. روز سینکڑوں کی تعداد میں جرائم ہوتے ہیں, بہت سارے رپورٹ ہوتے ہیں جن پر ایف آئی آریں ہوتی ہیں, اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن پر ایف آئی آر ہی نہیں درج ہوتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, یہ تو ایک تو اگر جنرلی پبلک کی بات کریں تو ہر بندے کا پروگیٹو ہے. فار ایگزامپل ایک ایسا جرم جو پولیس کے نالج میں نہیں آتا تو اس کو تو ظاہری بات ہے رپورٹ نہیں کیا جائے گا. دوسری بات یہ کہ نارملی جو چیز پولیس کے نالج میں آ جاتی ہے, لوکل پولیس کے نالج میں, وہ ڈیفینیٹلی ایف آئی آر لانچ کرتے ہیں اس چیز کی, ایف آئی آر لانچ بھی کرتے ہیں. اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ بیفور لانچنگ آف ایف آئی آر آپ کا کمپرومائز ہو جاتا ہے, آپ کے میٹرز سیٹل ہو جاتے ہیں. تو پھر اس چیز میں نا, چونکہ پولیس کو بھی آپ اگر دیکھ لیں یا ایون ایڈمنسٹریشن کو دیکھ لیں, مطلب جو ایگزیکٹو سائڈ ہے آپ کی, تو اس کی بھی رسپانسبلٹی ہے نا کہ اس نے آپ کی سوسائٹی میں ایک ہارمنی کریٹ کرنی ہے, ایک پیس کی سچویشن کریٹ کرنی ہے. تو اگر کوئی پارٹیز آپس میں سیٹل کر دیتی ہیں یا ایف آئی آر نہیں لانچ کرنا چاہتی یا نہیں رپورٹ کرنا چاہتی جرم کو, یا ادروائز کسی مسئلے مسائل کی وجہ سے, یا کوئی جس طرح نارملی روٹین میں یہ بھی ایک ٹرینڈ ڈیولپ ہو گیا کہ کو بلیک میل کر لیا, ایف آئی آر نہیں کروانی, یا جو بھی معاملات ہیں جس وجہ سے بھی ہو, تو وہ ایک پریروگیٹو بھی ہوتا ہے ہر بندے کا اپنا. سب سے بڑی بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اگر سیٹل ہو جاتی ہیں چیزیں تو یہ تو سب سے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ایف آئی آر کرانا مقصد نہیں ہے, مقصد یہ ہوتا ہے کہ قانون لاگو ہو. تو اگر کوئی بندہ سیٹل کر لے, اٹ مینس کہ وہ نادم ہے اس چیز کے اوپر. تو یہ سب سے بڑی جیت ہوتی ہے ایک لا انفورسنگ ایجنسی کی. جان محمد صاحب, بہت سارے کیسز ہوتے ہیں جن کی ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوتی. پولیس جو ہے ٹال مٹول کرتی ہے تاکہ ایف آئی آر نہ کرنی پڑے, اور جو جرم ہوتا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں محنت نہ کرنی پڑے. اس کے لیے لوگ کیا کریں؟ دیکھیں, اس کے لیے تو بہت سی ریمیڈیز ہیں نا آپ کے پاس. اگر آپ کی پولیس آپ کی بات نہیں سنتی تو آپ جسٹس آف پیس کے پاس آتے ہیں, آپ کے پاس پراپر ریمیڈی اویلیبل ہے. آپ یہاں پر سیکشن 22A CRPC کی اپلیکیشن موو کرتے ہیں, وہاں سے ڈائریکشن مل سکتی ہے. اگر وہاں سے آپ ایگریوڈ ہیں تو آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں. وہ اس میں کوئی ابہام یا کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مطلب اس سے پہلے بھی آپ پولیس ہائرارکی کے پاس بھی پہلے آپ جا سکتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل ایس ایچ او پابند ہے ایف آئی آر لانچ کرنے کا, وہ نہیں مانتا, تو آپ اوپر اس سے اوپر جائیں. آپ ایس ڈی پی او کے پاس جا سکتے ہیں, آپ ایس پی کے پاس جا سکتے ہیں, ایس ایس پی کے پاس. تو وہ اپ ٹو آئی جی آپ پوری ہائرارکی کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس کے بعد جسٹس آف پیس ہے, ہائی کورٹ ہے. اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں, اس سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. تو لہٰذا یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس ریمیڈی نہیں ہوتی. ریمیڈی آپ کے پاس ہر وقت ہوتی ہے, ہر صورت حال میں آپ کے پاس ریمیڈی اویلیبل ہے. ایک وکیل کی کیا تعریف بیان کرتے ہیں, اور کامیاب وکیل میں کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ پہلے دن سوال پوچھا تھا اپنے استاد محترم سے اور بڑا زبردست جواب دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ وکیل اچھا یا بڑا وکیل یا کامیاب وکیل صرف وہی ہوتا ہے جو رات کو اپنی فائل پڑھ کے صبح عدالت میں پیش ہو. آپ کے استاد کون تھے؟
میرے یہاں پر اسلام آباد میں استاد چودھری عبدالعزیز صاحب تھے، جسٹس چودھری عبدالعزیز صاحب. ایک استاد کا اپنے شاگرد پر کتنا اثر ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ 1,000,000%. اس وقت آپ کے ایسوسیٹ ہیں، آپ ان پر اعتماد کرتے ہیں، ان سے کام لے رہے ہیں؟ جی الحمدللہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ جو بڑی تگ و دو سے کام کر رہے ہیں. انیشیل سٹیج کے اوپر نا آپ ہر بندے سے 100% ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. وکالت ہے یہ اتنی جلدی نہیں سیکھی جا سکتی. مطلب اس میں تو آپ کے لیگل سینس ایک چیز ہے نا، ڈیولپ ہوتے ہوتے اس کو بھی کم از کم 8-10 سال تو لگ ہی جاتے ہیں. تو اس وقت تک آپ کی صرف محنت ہی چلتی آ رہی ہے. مطلب ایون کہ میں کہوں کہ میں کو 10-15 سال وکالت ہوگی، میں ابھی سیکھنا شروع ہوا ہوں، آتا کچھ بھی نہیں ہے. آپ ابھی سیکھ رہے ہیں. یہ بھلے میری وکالت 50-60 سال بھی ہو جائے نا، اللہ زندگی دے، تو تب بھی سیکھنا ہی ہے. میں نے آپ کب سے پریکٹس کر رہے ہیں؟ میں الحمدللہ جی 2009 سے ریگولر پریکٹس کر رہا ہوں، لیکن سٹارٹ میں نے 2007 سے لے لیا تھا ڈسٹرکٹ کورٹ مانسیرا میں. وہیں سے آپ کا نام فوجداری کیسز میں بہت مشہور ہے. کرمنل کیس میں سب سے مشہور کیس کون سا آپ نے لڑا ہے دیکھیے جو آپ کو یاد ہو؟ کیسز تو بے تحاشا ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ بندے کو جو کیس سب سے پہلا اور سب سے اچھا کیا ہو نا، پہلی مرتبہ جو سب سے اچھا کیا ہو، تو وہ ہمیشہ بندے کو یاد رہتا ہے. تو وہ مقدمہ میرے استاد محترم کا ہی تھا، اور الحمدللہ ان کی شفقت اور ان کی محبت اور ان کی اتنی محنت تھی کہ جس نے ہمیں وکیل بھی بنا دیا، ہمیں قانون سمجھنا، وکالت کرنی، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا، ایک پازیٹیو طریقے سے زندگی گزارنی، ایک پازیٹیو طریقے سے وکالت کرنی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں تھیں. اور اس وقت الحمدللہ وہ جب استادوں کا سایہ ہو تو ویسے بھی وہ مقدمات نا آپ کو زندگی بھر کبھی بھولتے نہیں ہیں. بھلے اس کے بعد میں نے انڈیپینڈنٹ ہو کر کے شاید بہت سے اس سے بھی ٹف کیسز کیے ہوں، اس سے اچھے طریقے سے بھی کیے ہوں، لیکن وہ جو انیشیل سٹیج تھی، جو فرسٹ کیس تھا آپ کا، جہاں سے سیکھا اور جہاں سے سب سے زیادہ محنت کی، اور وہ الحمدللہ ایک یادگار ہوتی ہے آپ کے لیے. کبھی ایسا ہوا ہے استاد اور شاگرد عدالت میں آمنے سامنے ہوئے ہوں؟ روٹین میں ہوتا ہے، لیکن میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا، چونکہ میں جب سے اسلام آباد آیا ہوں تو میں استاد محترم کے ساتھ ہی تھا، اور جس وقت میں انڈیپینڈنٹ ہونے لگا تھا تو اس وقت وہ ایلیویٹ ہو چکے تھے. نوجوان وکلا کچہری میں آتے ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، ان مسائل کو کیسے آپ دیکھتے ہیں، ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے نوجوان جب آتا ہے نا تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ان کو بڑے ٹف ڈیسیژنز ہوتے ہیں. لائک آپ نے سٹارٹ کہاں سے لینا ہے، آپ نے کس کے ساتھ سٹارٹ لینا ہے، آپ نے مطلب اوریجنلی نا وکالت کے آپ نے نارمز سیکھنے ہیں. تو وکالت کا اوریجنل جو آپ کا فرسٹ ڈیسیژن ہوتا ہے، فرسٹ ڈیسیژن آف جوائننگ سم سینئر، کہ آپ نے کس طریقے سے وکالت کرنی ہے، کس طریقے سے چلنا ہے، یہ چیز آپ کے پورے کریئر میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. یہ چیز آپ نے ڈے 1 سے آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے کہ آپ کس کے ساتھ بیٹھیں گے، کس کو آپ نے جوائن کرنا ہے، کس سائڈ پہ آپ کا انٹرسٹ زیادہ ہے، انٹرسٹ زیادہ ڈیولپ ہو رہا ہے. لیکن سب سے ادروائز یہاں پر انیشیل سٹیجز کے اوپر آپ وکالت میں جب کوئی جونیئر آتا ہے تو اس کے لیے یہ بھی پرابلمز ہیں کہ وہ یہاں پر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیسے کرے گا. لائک فائنینسز کی حد تک بات کریں تو ایز اے بزنس وہ سٹارٹ لے رہا ہے، تو وہ بزنس سیٹ اپ، ظاہری بات ہے 24-25 سال تعلیم کرنے کے بعد وہ اپنے گھر سے جب باہر نکلتا ہے تو اس کی امید ہوتی ہے کہ میں کچھ اپنی کمائی شروع کروں، اپنے کمانا شروع کروں. تو یہ سارے جتنے بھی چیلنجز ہیں یہ سارے کے سارے اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں ان ساری چیزوں سے نا سب سے بڑھ کر چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس کو جوائن کرنا ہے، اور آپ نے وکالت کرنی ہے، اور کتنی تگ و دو، کتنی محنت کے ساتھ کرنی ہے. یہ چیز، یہ سب سے بڑا ڈیسیژن ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اسلام آباد کچہری میں، اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ کچہری جو ہے، اور ہائی کورٹ میں بھی جوڈیشل کمپلیکس کا بڑا مسئلہ ہے. وکلا کو بیٹھنے کے لیے چیمبر نہیں ہے ان کے لیے. یہ کیا وجہ ہے، کیوں جو ہے نا چیمبر ان کو الاٹ نہیں کیے گئے یا جگہ الاٹ نہیں کی گئی؟ دیکھیے چیمبرز کا یہ تو چونکہ تھوڑا سا ایشو ہو چکا تھا. اوریجنلی تو F8 میں ڈسٹرکٹ کورٹس تھیں، وہاں پر چیمبرز بھی تھے، سب کچھ تھا، اویلیبل تھا. تو ظاہری بات ہے وہاں سے شفٹ ہونا تھا، وہ تو کوئی پرماننٹ پلیس تھی نہیں. تو ایمرجنسی میں جب شفٹ ہوا ہے، جب یہاں پر بلڈنگ بنی، ود ان ایئر یہ کمپلیکس بنا سارے کا سارا.
اب اس کے بعد لائرز کے لیے چونکہ جو اسپیس ریزرو کی گئی وہ جو سابقہ ہائی کورٹ تھی اس کے اندر باقاعدہ پراپر ایک پلاٹ ہے, کافی بڑی جگہ ہے, آئی تھنک اف ایم ناٹ رانگ 20-24 کنال کا وہ پلاٹ ہے. اس میں پروجیکٹ بھی وہ انڈر کنسٹرکشن ہے, آلدو کہ وہ ابھی انیشیل سٹیجز کے اوپر ہی ہے, وہ بالکل فاؤنڈیشنز کے اوپر ہی ہے فرام دا لاسٹ 1 ایئر, اس پہ بھی ورکنگ ہو رہی ہے. لیکن چونکہ یہاں پر ایمرجنسی میں شفٹنگ ہوئی ہے اس وقت, وہاں پر وکلا کے لیے سوائے عدالتوں میں پیش ہونے کے یا 2-4 ایسے ویٹنگ ایریاز ہیں جہاں پر لائرز پلس پبلک اکٹھے بیٹھتے ہیں. تو وہ ود دا پیسج آف ٹائم ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو کرب کر لیا جائے گا. لائک جس طرح ہائی کورٹ بھی دیکھ لیں, ہماری ہائی کورٹ کی بھی شفٹنگ ہے, لیکن ہائی کورٹ کی شفٹنگ ہوئی ہے اور اس کے ساتھ بھی ابھی جتنا بھی لائرز کا سیٹ اپ ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے. وہاں پر بھی ہم ٹیمپریریلی آفیسز یا بار یوز کریں, ہماری کیبنٹ ٹیمپریری آفیسز یوز کر رہی ہے. ہماری کیفیٹیریا کو اگر آپ دیکھ لیں یا لائبریری کو دیکھ لیں تو وہ بھی ٹیمپریری بیسس پہ بنے ہوئے ہیں وہاں پر. تو یہ ڈیفینیٹلی چونکہ دونوں شفٹنگز یکدم ہو چکی ہیں اور تھوڑا سا وقت سے پہلے ہو چکی ہیں, جو کہ بار اور بینچ کے مسائل لگے ہوئے تھے اس کی وجہ سے, تو ڈیفینیٹلی اٹ ول ٹیک سم ٹائم. تو ٹھیک ٹھاک ٹائم لگے گا اس چیز کو سیٹل ہونے میں. پورے پاکستان کی نظریں اسلام آباد کی بار کونسل پر ہوتی ہیں. بار کونسل کی سیاست بھی ایک مضبوط سیاست ہوتی ہے. کبھی بار کی سیاست میں آنے کا ارادہ ہے؟ دیکھیے جی, بار کی سیاست میں اس سے پہلے تو کبھی ارادہ نہیں تھا بنا, لیکن اس وقت کی موجودہ جو صورت حال ہے یا جن مسائل سے ہم پروفیشنل لوگ سفر کر رہے ہیں, تو اب ہمیں ضرورت بھی پڑ چکی ہے اور ہماری اب ضرورت نہ بھی پڑے تو مطلب ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم ہی میں سے کسی بندے کو آگے بڑھنا پڑے گا. ورنہ یہ مسائل جو ہم فیس کر رہے ہیں, لائک جس طرح بھی آپ نے پوچھا کہ ہمارے پاس چیمبرز نہیں ہیں, ابھی صرف چیمبرز کی بات نہیں ہوتی. اب دیکھیں ایک ینگسٹر آتا ہے تو اس بیچارے کے پاس نہ آفس ہے, نہ اس کے پاس کوئی سیٹ اپ ہے, نہ اس کے پاس کوئی لائبریری ہے, وہ کہاں پر بیٹھے گا, کہاں پر پڑھے گا. اب جس طرح پریویسلی ایف ایڈ کا سیٹ اپ تھا, اگر کوئی بچہ ہے اس کے پاس کوئی سیٹ اپ نہیں ہے, اس نے کوئی چیز ڈرافٹ کروانی ہے, کوئی کیس فائل کرنا ہے, تو کوئی بھی فیسلٹی یہاں پر اویلیبل نہیں ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پر ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے, ان چیزوں کے مطابق بھی ہمیں یہ سارے کے سارے معاملات ٹیکل کرنے ہیں. عمران خان پر بے شمار دہشت گردی کے کیس بنے. کون کون سے کیسز میں آپ عمران خان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی, میں تو انیشلی تو میں عمران خان صاحب کے ٹیررزم کے جو کیسز تھے اسپیشل کورٹ کے, ان کیسز میں انگیج ہوا تھا. اور چونکہ اس وقت کے ساتھ ساتھ اب ظاہری بات ہے وہ جب میں انگیج ہوا تو یکدم عمران خان صاحب اس وقت گرفتار بھی ہو گئے. ان کی گرفتاری کے بعد اب سچویشن بہت ڈفرینٹ تھی. پھر نارملی یہاں پر جو ڈسٹرکٹ کورٹ کے کیسز ہیں یا ان کو بھی کافی, چونکہ پوری ٹیم ہے, وہ پوری ٹیم دیکھتی ہے. یا جس طرح ہائی کورٹ میں ہے وہاں پر سپریٹ سینئرز ہیں وہ دیکھتے ہیں, سپریم کورٹ میں بھی, تو کلیکٹیولی سارے دیکھتے ہیں. یا اس کے بعد ایون کہ توشہ خانہ والے کیس میں انگیج ہوا, جو جیل ٹرائل ابھی ریسنٹلی ہوا, اور اس کے بعد القادر ٹرسٹ والا تھا. لیکن چونکہ وہاں پر آلریڈی اس سے پہلے بھی کھوسا صاحب, لطیف کھوسا صاحب وہاں پر ریپرزینٹ کر رہے تھے, تو ان کی موجودگی کی وجہ سے یا ایک سینئر آلریڈی ایک ٹرائل چلا رہے تھے, تو خیر اس چیز کو تو میں نے توشہ خانہ والے کیس کو تو میں نے فالو نہیں تھا کیا. لیکن اینٹی ٹیررزم کے جو کیسز ہیں وہ ابھی ان کی باری آ رہی ہے, اور ابھی ہم نے اپلائی بھی کر لی ہے ہائی کورٹ کو کہ ہمیں اس کی اجازت دی جائے تاکہ ہم خان صاحب سے ملاقات بھی کریں اور ان سے پراپر جو بھی انسٹرکشنز ہیں لے کر اکارڈنگلی اس کیس کو فردر, ان کیسز کو, ٹیررزم کے کیسز کو فردر پروسیڈ کیا جائے. آپ نے توشہ خانہ کا ذکر کیا, عمران خان پر فرد جرم عائد ہو گئی ہے, آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ جلد بازی میں ہوئی ہے میں تو یا فیئر ٹرائل کے بعد اس کو سزا ہوئی؟ دیکھیں ایک تو فیئر ٹرائل کی تو بات نہ کریں, چونکہ پہلے دن جا کر کے وکالت نامہ دے کر کے پھر اس کے بعد نہ پیش ہونا ہی ان سارے سوالوں کا جواب تھا. کیونکہ جب میں پہلے دن گیا تو اٹ واز ویری سرپرائزنگ کہ انہوں نے اس سے 1 تاریخ قبل چارج فریم کر لی عمران خان صاحب کے اوپر, حالانکہ اس کی اگلی تاریخ کے اوپر اس درخواست کے اوپر بحث تھی, جو درخواست بی بی کے لائر نے دی کہ جی ہمیں جو آپ نے ریفرنس دیا ہے, جو ڈاکومنٹس دیے ہیں, جو کہ فوجداری قانون کے تحت عدالت پابند ہوتی ہے انڈر سیکشن 265C کہ وہ ڈاکومنٹس پرووائڈ کرے, وہ ڈاکومنٹس جو ہیں ان کی کاپیز بلر ہیں, ہمیں کلیئر کاپیز دی جائیں. مطلب ہمیں جو کاغذات دیے گئے
فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کاغذات دیں گے, ہم پڑھیں گے, پھر آپ فرد جرم عائد کریں گے تو ہم اس کا جواب دیں گے. تو وہ کاغذات دینے سے پہلے ہی فرد جرم عائد کر دی گئی, اس سے 1 تاریخ پہلے ہی. اور اس کے بعد جب جس تاریخ پہ میں گیا تو اس تاریخ پر ابھی ہماری 2-3 درخواستیں تھیں, ابھی درخواستوں کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا, اور 3-4 گواہ انہوں نے پیش کر دیے. ایک کا کہ جی ہم 1 گواہ پیش کریں گے, دوسرا پیش کر دیا, تیسرا پیش کر دیا, چوتھا پیش کر دیا. تو کافی انسسٹ بھی کیا میں نے جج صاحب کو کہ آپ مہربانی فرما کر کے پہلے درخواستوں کو, فوجداری وکالت کا ایک ضابطہ ہے کہ ایون ادروائز بھی جنرلی پریکٹس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ کے مین مقدمہ کو اس وقت تک پروسیڈ نہیں کیا جا سکتا جس وقت تک آپ کی اس مقدمہ کے اندر جتنی بھی مسلینس اپلیکیشنز ہیں یا جو متفرق درخواستیں آپ نے دی ہوتی ہیں, جب تک ان سب کے اوپر فیصلہ نہ ہو جائے, اگر ان میں سے کوئی ایک بھی پینڈنگ پڑی ہے تو آپ پہلے اس کا فیصلہ کریں گے, اس کے بعد مقدمے میں آپ پروسیڈنگ کریں گے. تو یہاں پر فرد جرم بھی لگ گئی, کاغذات بھی نہیں دیے, شہادت بھی ریکارڈ ہو گئی, اور ابھی درخواستیں ساری کی ساری پینڈنگ پڑی ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہ تھوڑا سا نا ضرورت سے زیادہ جلد بازی میں فیصلہ کیا گیا, ٹرائل کیا گیا اس مقدمے کا. اور وہ تو خیر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ خالصتاً عدالت کی غلطی ہوتی ہے, کیونکہ کورٹ کین ڈو نو رانگ. لیکن بات یہ ہوتی ہے نا کہ آپ جو پریزائڈنگ آفیسر ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی ہے, وہ باؤنڈ ہیں اس چیز کو, اس پروسیجر کو آبزرو کرنے کی. ان کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے مقدمہ پٹ کر دیا گیا, آپ لہٰذا فیصلہ سنا دیں جی, یا اس بندے کو بری کرنا ہے یا اس بندے کو سزا دینی ہے. آپ نے وہاں پر انصاف کرنا ہے. انصاف کیا مطلب کہ آپ نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. عمران خان پر 180 کے قریب کیس ہوئے, کیا وہ سب قانون کے دائرے میں آتے ہیں؟ واقعی عمران خان نے دہشت گردی کی تھی؟ لیکن یہ تو مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے, لیکن یہ پورے ملک کو پتہ ہے, ہر انسان کو پتہ ہے کہ کیسے, دیکھیں اس ملک کے اندر کیسے مقدمے بازی ہوتی ہے, کیسے مقدمے درج ہوتے ہیں. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, دوسری گورنمنٹ کے اوپر, ان کے پریویس گورنمنٹ کے اوپر بھی ان کی FIRیں لانچ کروانے کا ایک سلسلہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے. تو ان میں سے میجورٹی غلط ہوتی ہیں, کچھ ٹھیک بھی ہوتی ہیں. لیکن ابھی تک جن مقدمات میں نے خان صاحب کی جن مقدمات میں انگیج ہوا, تو کم از کم مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی, اسپیشلی یہ جو دہشت گردی کے کیسز ہیں, کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ بندہ کسی جگہ پر موجود بھی تھا. تو دہشت گردی یا یہ کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے. جہاں پر جنرل پبلک کھڑی ہے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں پولیس والے کھڑے ہیں, ایک بندہ نہتا خالی ہاتھ بیٹھا ہوا ہے, وہ عوام کا لیڈر ہے, وہ ایک پرسنالٹی بھی ایسی ہے کہ جس کے ہاتھ میں آپ تسبیح کے علاوہ اور کوئی چیز دیکھ نہیں سکتے. تو اس بندے سے دہشت گردی ایکسپیکٹ کرنا تو. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان انصاف مہیا کرنے میں 140 نمبر پر ہے. اس کی وجہ یہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بجائے نا ہم کیچڑ اچھالیں ایک دوسرے کے اوپر, ہر بندے کو نا اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ میں کتنا ایک سچا ہوں. دیکھیں میں بھی سچا نہیں ہوں, آپ بھی سچے نہیں ہیں. کیسز جھوٹے ہوتے ہیں یا عدالتیں ٹائم لیتی ہیں انصاف کرنے میں؟ نہیں دیکھیں میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اصل میں جس دن سچے ہونے شروع ہو جائیں گے, جس دن سب سے پہلے میں سچا ہونا شروع ہو جاؤں گا, تو اس دن سے مجھے یہ نظام درست نظر آنے شروع ہو جائے گا. کیونکہ ہم سارے کے سارے بطور قوم, ہماری یہ حالت ہے کہ ہم معذرت کے ساتھ بطور قوم کرپٹ بھی ہیں, بطور قوم جھوٹ بھی بولتے ہیں. اللہ معاف کرے, ایون کہ آپ اگر دیکھ لینا تو بڑے بڑے علماء بھی یہ باتیں کر کے جا چکے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کو دیکھ لیں, ڈاکٹر اسرار صاحب نے فرمایا کہ اگر دیکھا جائے تو اس دنیا کی دھرتی میں, اگر اس دنیا کے اندر اگر کوئی قوم منافق ہے نا, یا کوئی لیڈنگ منافق قوم ہے, تو وہ اس وقت کی یہ پاکستان کی قوم ہے. ایک FIR درج ہوتی ہے, خواہ وہ سچی ہے یا جھوٹی, اس پر بہت ٹائم لگتا ہے, کبھی کبھار 20 سال بھی لگ جاتے ہیں. اس میں کون کون قصوروار ہے؟ نہیں 20 سال تو خیر کیونکہ عالیہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے, سپریم کورٹ سے بیل مل جاتی ہے یا اس کی سزا ختم ہو جاتی ہے, جبکہ وہ مقتول مر بھی جاتا ہے. سپریم کورٹ میں اس وقت فیصلہ ٹھیک ہے. اب اگر اپیل کی بات کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے, وہ چونکہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے نا, دیکھیں نیچے ٹرائل کرتے ہوئے آپ کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے. جس طرح یہاں پر اگر آپ اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد میں ایسی کوئی سین نہیں ہوتا. اسلام آباد میں جلدی سے جلدی چالان جمع ہو گیا, اتنی کرمنل پریکٹس یہاں پر ہے نہیں, بڑے لمیٹڈ سے
کیسز ہوتے ہیں یہاں پر, فیصلے بھی جلدی ہو جاتے ہیں, اسپیڈی ٹرائل ہوتے ہیں یہاں پر. ہائی کورٹ میں بھی اتنی کرمنل کیسز کی پینڈنسی نہیں ہوتی, لہٰذا ہائی کورٹ سے بھی جلدی فیصلے ہو جاتے ہیں. تو ان لائک اسلام آباد, اگر آپ جس طرح پنجاب کی بات کریں تو وہاں پر آپ جائیں لاکھوں کے حساب سے کیسز پینڈنگ ہوتے ہیں. مطلب آج اگر آپ 2024 میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو اگر فار ایگزامپل وہاں پر 2017 کی یا 18 کی جو بھی سال ہو, بھلے 20-21 کی ہو, جس سال کی وہ لسٹ وہاں پر چل رہی ہے یا جس سال کے کیسز چل رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے نا کہ اگلے 2-3 سال تو 2023 والوں کی کیسوں کی باری ہی نہیں آنے لگی. تو وہ پینڈنسی بھی ایک ریزن ہوتا ہے, کیسز کی پینڈنسی ہوتا ہے. ایسے کافی مرتبہ ہوا ہے, اسپیشلی جب یہ چیزیں سیٹل ہوئیں, جس طرح آنریبل چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسا صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایون کہ اگر بندے کو ڈیتھ ایوارڈ ہوئی ہے اور وہ پچھلے 25 سال سے جیل کے اندر پڑا ہوا ہے, تو اس بندے کو آپ کس حساب سے پھانسی دیں گے؟ وہ تو اس کی آلٹرنیٹ سزا کاٹ چکا ہے. تو ایسی چیزیں, ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں. لیکن وہ سپریم کورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ تک پہنچتے ہوئے یا فیصلہ ہوتے ہوئے, تو ابھی خیر الحمدللہ وہ چیزیں بھی کافی ختم ہو چکی ہیں. چونکہ جس طرح کھوسا صاحب کے دور میں اسپیڈی ٹرائل یا اسپیڈی جسٹس والا یہ جتنی بھی سیٹ اپ بنا تھا, تو اس میں تو ہزاروں لاکھوں کے حساب سے کیسز ڈسپوز آف کر دیے تھے. تو ابھی اتنی پینڈنسی بھی نہیں ہوتی, تو ابھی فیصلے جلدی ہو جاتے ہیں الحمدللہ. قاضی فائز عیسیٰ جب سے چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں, کیسز کی آن لائن ہیئرنگ ہوتی ہے, پبلک ہیئرنگ ہوتی ہے, آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیے, پبلک ہیئرنگ ہونا کوئی انوکھی بات نہیں ہے, ہم لوگوں کے لیے انوکھی ہے. آپ جنرلی دیکھ لیں پبلک ہیئرنگ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ عام عوام اس کو لائیو دیکھ رہی ہے. ہاں, یہ تو خیر عوام کے لیے بھی کافی ہے. کافی چیزیں ایسی ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کو اس چیز پہ اعتماد مل رہا ہے, تھوڑا سا شعور بھی ہو جاتا ہے. اعتماد کی بات بھی ٹھیک ہے, وہ تو ظاہری بات ہے, سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ ہی وہ ہے. دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ نا کہ لوگوں کو یہ چیز ہے نا کہ لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں جی واقعی یہ سپریم کورٹ ہے, یہ ہمارے ملک کی یہ کورٹ ہے. یہ جس طرح فار ایگزامپل آپ عدلیے کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو نظر آتا ہے کہ ہاں یہ واقعی یہ ججز صاحبان ہیں, یہ کام کرتے ہیں, یہ صرف یہاں پر سننا نہیں ہے. ایون ادروائز میں جنرلی ایک بات کروں تو مطلب دور کے ڈول سہانے ہوتے ہیں نا. آپ ایک وکیل کی زندگی دیکھیں تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گی جب تک آپ اس وکیل کی زندگی میں آ کر کے اس کے ساتھ رہ کر کے 1-2 دن گزار لیں, آپ اس کی روٹین میں پتہ چل جائے. اسی طرح آپ جوڈیشری میں چلے جائیں تو ان کی زندگی, ان کا لائف سٹائل ہم سے زیادہ ٹف ہوتا ہے. چاہے وہ ہائی کورٹ کے ہوں, سپریم کورٹ کے ہوں, وہ جتنا اوپر جائیں گے اتنا لائف سٹائل ان کا ٹف ہو جائے, اتنی رسپانسبل ایٹیچیوڈ, اتنا رسپانسبل بیہیویئر ہوتا ہے ان کا. تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ہیلپ آؤٹ تو کرتی ہیں, سوسائٹی کو بھی ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. تھوڑی سی اویئرنیس کافی کریٹ ہوتی ہے ان لوگوں کے اندر. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا قدم تھا ایک حالیہ سپریم کورٹ کا, اور یہ چیز ہونی چاہیے, یہ چیز چلنی چاہیے. لوگوں کا اعتماد ڈیفینیٹلی یو رائٹ, اعتماد اس میں ڈیولپ ہوتا ہے لوگوں کا. ایک وکیل کی زندگی بہتر ہوتی ہے یا ایک جج کی زندگی؟ کس ایسپیکٹ سے؟ آزادی کے لحاظ سے, ورک کے لحاظ سے, یا قانون کی انفارمیشن کے لحاظ سے؟ ظاہری بات ہے وکیل کی زندگی, ججز صاحبان جتنے بھی ہیں ان کی تو وہ تو بیچارے صبح سارا دن کیس سنیں گے, وکیلوں کے ساتھ بھی مغز ماری کریں گے, وہ پورا دن پہ پریشر بھی تو ڈالتے ہیں ججز. نہیں, پریشر تو خیر نہیں ہوتا. مطلب میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ آپ فائل پڑھ کے جائیں نا تو پریشر نہیں ہوتا. فائل پڑھ کے جائیں تو آپ کو بڑا مزہ آتا ہے عدالت میں جا کر کے, آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. آپ اس نیت سے جائیں کہ میں نے آج کچھ سیکھنا ہے. پاکستان میں سچ کو ثابت کرنے کے لیے بہت محنت نہیں کرنی پڑتی, یا سچ کو ثابت کرنے کے لیے؟ یہ پوری دنیا میں ہی ایسا ہے. ہمیں اس لیے نظر آتا نا کہ ہم نے صرف دیکھا ہی پاکستان کا نظام ہے, اور باقی دنیا میں جتنے بھی ممالک میں چلے جائیں تو یہی قانون, اسی طرح کا قانون اس سے بھی زیادہ ٹف ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے شوکت عزیز صدیقی کیس میں انصاف کیا ہے یا صرف اپنا فیصلہ سنایا؟ دیکھیں, یہ 2 مختلف باتیں ہیں آپ کر رہے ہیں. انصاف کیا ہے کا یا تقاضا, فیصلہ کیا؟ انصاف کا تقاضا. دیکھیں, مجھ سے آپ سوال پوچھ رہے ہیں تو مجھ سے سوال قانون کے پوچھ رہے ہیں, مطابق اس بتائیں, کیونکہ ملک میں کسی سے بھی سوال پوچھیں گے, یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں. ان کے انصاف کا تقاضا وہ ہے جو شریعت کا ہے, وہ یہاں پر نہیں ہوتا. کیونکہ یہ فیض حمید کو ایک طرف تو شوکت عزیز صدیقی کو ریلیف دیا گیا ہے, لیکن دوسری طرف جن نے جرم کیا جنرل فیض حمید, ان کو سزا نہیں دی گئی, ان کو سنا نہیں گیا, یا ان پر ایلیگیشن لگائی نہیں گئی. دیکھیں, ایلیگیشن آپ لگائیں گے نا تو تب پروسیڈ ہوگا نا. عدالتیں خود تو مقدمے نہیں چلا سکتی.
عدالت تو ایز اے ریفری ایز امپائر بیٹھا ہوا تھا. عدالت کا کام تو نہیں ہے مقدمے فائل کرے لوگوں کے خلاف, یا آپ سے مقدمے فائل کروائے کہ آپ کے پٹیشنر ہیں یا آپ ملزم تھے یا آپ کو آج رہا کر دیا, بری کر دیا, یا آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا تو آپ کو عدالت کیجیے اب آپ بھی اس کے خلاف مقدمہ دائر کر لیں. تو خیر عدالت کا کام نہیں ہے وہ. تو اگر آپ کوئی کلیم ڈالیں گے ان کے اگینسٹ تو تب جا کر کے عدالت فیصلہ کرے گی, تب اس کے اوپر پروسیڈنگز ہوں گی. عدالت کا یہ کام تو ہے کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کریں. اسی طرح حال ہی میں ذوالفقار علی بھٹو کیس کا ایک فیصلہ آیا ہے جس میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے. بالکل. دیکھیں یہ تو چلیں ابھی سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آ گیا, لیکن ہماری وکلا برادری میں دیکھا جائے نا تو اس پریزیڈنٹ کو آج تک, مطلب میں نے اپنی زندگی میں نے اپنے 15-16 سال کی وکالت میں یا 14 سال کی وکالت میں نے کوئی ایک آدھ وکیل شاید ایسا دیکھا ہو جس نے اس کیس کو ریفر کیا ہو. وہ اس کیس پریزیڈنٹ کو کوئی لوگ ریفر بھی نہیں کرتے, وہ تو اس کو لیگل فریٹرنیٹی نہیں ایکسیپٹ کرتی کہ یہ ڈیسیژن ٹھیک تھا. وہ تو پہلے دن سے ہی یہ کہتے ہیں ڈیسیژن غلط ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ اس وقت کے جو بھی معاملات تھے, جو ڈیسیژن ہوا, اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی یا اس وقت کی جو بھی سیٹ اپ چل رہا تھا, ان کی طرف سے جو ڈیسیژن لیا گیا ریگارڈنگ ایگزیکیوشن آف ذوالفقار علی بھٹو, ڈیفینیٹلی غلط تھا. وہ تو ایک بچہ اس چیز سے خبر ہے کہ وہ ڈیسیژن غلط تھا. فوجداری قانون میں سب سے مضبوط سیکشن کون سا ہے؟ کیونکہ آپ کرمنل میں دیکھیں ایک بڑا نام رکھتے ہیں. مضبوط سیکشن تو بہت سے ہیں, لیکن نارملی اگر آپ دیکھتے ہیں تو جس طرح فار ایگزامپل 780A ہوتا ہے انسداد دہشت گردی کا, ایک سب سے سنگین جرم کنسیڈر کیا جاتا ہے. آپ منشیات میں چلے جائیں آپ کو سیکشن 9C بڑا مضبوط کنسیڈر ہوتا ہے, یا آپ اس طرف سے نارمل پینل لاز میں آ جائیں سیکشن 302 ہے. یا وہ سارے جرائم جن کے اندر پھانسی کا حکم جاری کیا جا سکتا ہے. یہ 302 ہے کیا؟ 302 اس کی کچھ وضاحت کریں. قتل عمد ہے. قتل عمد یہ ہے کہ جب آپ کسی بندے کو ارادتاً قتل کے ارادے سے آپ کسی بندے کے اوپر کوئی ایسا ایکٹ کرتے ہیں جس ایکٹ کے ذریعے سے نارمل روٹین میں کوئی انسان مر سکتا ہے. تو اگر آپ کی وہ نیت ہے اور اس نیت کے ساتھ آپ نے وہ وار کیا یا وہ حرکت کی یا وہ ایکٹ کیا آپ نے, اور اس کے بدلے میں وہ بندہ مر گیا, تو وہ قتل عمد کنسیڈر ہوگا. بہت سارے لوگ 302 کو ایک مذاق سمجھتے ہیں. سم ٹائم لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ 302 ہم نے بہت ساری دیکھی ہیں. کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ ہم نے جیل کاٹ لی ہے, اب ہمیں 302 سے فرق نہیں پڑتا. کہ 302 اتنا ہی کمزور ہے. ڈیسپریٹ کرمنلز کی بات کر رہے ہیں نا آپ, جو ہارڈ اینڈ ڈیسپریٹ کرمنلز ہوتے ہیں, یا جو لوگ اس چیز کو مس یوز کر کہہ سکتے ہیں آپ, مس یوز کرتے ہیں اس چیز کو, یا جہالت ہے, انفیکٹ در حقیقت جہالت ہے. تو چونکہ ڈیسپریٹ قسم کے کرمنل ہیں, اندر جا کے جیل میں جا کر کے بھی نا سب سے زیادہ بندہ جرائم پیشہ بنتا ہے جیل میں جا کر کے, اور اس کے مطابق ان کی مینٹالٹی ایسی ہوتی ہے, وہ مینٹالٹی ایسی ڈیولپ ہو جاتی ہے, چونکہ ایک جہالت کا ایلیمنٹ ہوتا ہے جو ان کو اس چیز کی طرف یا قانون کی امپلیمنٹیشن کی طرف یا ان چیزوں سے دور رہنے کی حد تک اتنا کنونس نہیں کر سکتا, جس وجہ سے ایسے کامنٹس آتے ہیں. لیکن حالانکہ ایسی کوئی چیز ہے نہیں. نئے نوجوان وکلا جو وکالت میں آ رہے ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے سب سے ضروری چیز تو ان کے لیے ہے علم سیکھنا. وکالت ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ 6 مہینے, سال میں, 2 سال میں, 4 سال میں, 5 سال میں آپ سیکھ لیں گے یا آپ ایکسپرٹ بن جائیں گے. تو آپ شروع دن سے ڈیووٹڈ ہو کر آئیں. آپ نے وکالت کرنی ہے, شوق سے کریں, اس کو شوق سے کریں. روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھ کے لازمی جائیں آپ یہاں سے, اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک بات نئی سیکھ کر یہاں پر چلے جائیں. یہاں سے ایک بات نئی سیکھ کر چلے جائیں. ایک بات کا مطلب ہے سال کی 365 نئی باتیں ہیں. تو ایک بات جب آپ سیکھ کر جاتے ہیں نا تو وہ آپ کو اور بھی بہت سی چیزیں سکھا دیتی ہے. تو آپ سیکھ کے جائیں, ڈیووٹڈ ہو کر وکالت کریں. اپنی پریفریبلی بار میں آپ رہ کر کے اپنے آپ کو پروفیشنل بنائیں, انسٹیڈ آف جس طرح بھی آل اکراس دا کنٹری ٹرینڈ ڈیولپ ہو گیا, اسپیشلی اسلام آباد میں سب سے زیادہ ہے کہ جو بھی نیا لائر آتا ہے سب سے پہلے اس کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ یہ بار کی پالیٹکس کیا ہو رہی ہے, اس میں کب پارٹیسپیٹ کروں گا, میں کب کسی
کیبنٹ کا حصہ بنوں گا، تو یہ میرے نظریے کے مطابق نا یہ آپ کی کسی بھی ایک نئے وکیل کے پورے کریئر کو تباہ کر لیتی ہے. اور ایسے انفارچونیٹلی ہمارے سوسائٹی کے اندر اور اسپیشلی بار کے اندر ایسے کافی سینئرز ہیں جن کا کام ہی صرف سیاست کرنا ہے، تو لہٰذا وہ اپنے کریئر تو ان کے ہے نہیں، تو وہ لوگوں کے کریئر کے ساتھ بھی ایسے ہی کھیلتے رہتے ہیں. تو ایسے کافی ینگسٹرز کے کریئر تباہ ہو جاتے ہیں پولیٹیشینز کے ہاتھوں. لہٰذا ان کو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، اپنی وکالت پہ ترجیح دینی چاہیے، وکالت کو فوقیت دینی چاہیے. اور جتنی بھی اس کے اندر میل پریکٹسز ہیں جو کہ ووگ ہیں، مطلب ہر جگہ پر ہیں، تو ان میل پریکٹسز سے اوائڈ کرنا چاہیے. اپنی ڈیووٹیڈ وکالت اور یہ سیکھنا اور سیکھنا سکھانا، بس پوری زندگی اس چیز میں گزار لیں تو یہی ہے وکالت. اس سے ہٹ کو اور کوئی چیز وکالت نہیں کنسیڈر کی جا سکتی، اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز وکیل کو سوٹ بھی نہیں کرتی.